الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین احترام محمد علی عتیق صاحب اور نائس ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران اور یہاں کے جو پارٹیسپینٹس، میں آپ سب دوستوں کا اس لحاظ سے شکر گزار کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج یہ نائس ویلفیئر سوسائٹی کے مختلف جو شعبہ جات ان کو ہم دیکھیں گے بھی۔ اور ویسے احمد علی صاحب اللہ نے جزائے خیر دے، یہ اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور مختلف آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا خیر کا کام ہے اور خیر کے کاموں میں تعاون کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا تعاون علی البر والتقوی، کہ تقوی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ تو دراصل یہ تعاون جو ہے یہ میری اور آپ کی اور یہاں کے جو انتظامیہ ہے ان سب کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ یقیناً ایک بہت ہی مفید گوشہ ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج جب کل احمد علی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ موضوع ہے معاشرے میں خواتین کا کردار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو آپ سب دوست جانتے ہیں، سب بہنیں، میری بیٹیاں اس چیز سے آگاہ ہیں کہ یہ ربیع الاول اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ یا کوئی ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اس کی یاد منانا، تو یہ ہم اپنی صحیح اور کاوش کرتے ہیں، ورنہ جس نے کائنات تخلیق کی ہے رب العالمین نے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث قدسی ہے آگاہ کر دیا کہ قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اطراف و اکناف عالم میں جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کا ذکر، ان کی بلندی جو ہے جیسے قرآن میں کہا گیا رفعنا لک ذکرک، اس کا تذکرہ ہو۔ آج بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اس لیے خیر کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر بھی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ وہ تعلیمات جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو اللہ نے عطا کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری دنیا اور اسی میں ہماری آخرت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل خواتین کا کیا مقام تھا معاشرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد خواتین کو جو مقام، جو مرتبہ، جو تکریم عطا ہوئی، یہ تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے۔ اور دنیا جہاں کے دانشور محققین اس پہ کام کرتے رہتے ہیں اور نئے کوشش جو ہیں وہ وا کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے جیسے ابھی بتایا گیا، اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے اور ترقی کا مفہوم جو ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کسے ترقی سمجھتے ہیں۔ کیا واقعتاً وہی ترقی ہے یا ترقی وہ ہے کہ جو اللہ رسول کی خوشنودی پہ منتج، ہر ایسی اپنی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما اور اس کو ترقی دینا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ ہی ہماری ہدایت کا بندوبست فرمایا کہ جب پہلا انسان تخلیق ہوا ساتھ ہی اللہ کی ہدایت سے پہلا نبی بھی انہیں بنایا گیا اور اللہ کے پیغام پر جو ہیں وہ آتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ ختم نبوت کا سلسلہ یہ مہر ثبت ہو گئی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا
اب قیامت تک یہ امت جسے امت وسط بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ اٹھے اور دنیا بھر میں وہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچا اس کو پیغام کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم مخرجا للناس، کہ تم وہ جسے لوگوں کے لیے کھڑا کیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم امت وسط ہیں، اور امت وسط کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ یہ تعلیمات نبوی اور تعلیمات رحمانی جو ہیں ان کو انسانیت کی جو یقیناً انسانیت کی فلاح کی تعلیمات ہے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ اسلامی معاشروں کو بھی دیکھیں اگر اور دنیا کے معاشروں کو بھی دیکھیں تو عجیب ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو ابھی تک وہ مقام وہ درجہ ہمارے معاشروں میں نہیں ملا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا۔ آج بھی ہم ادھر برصغیر پاک و ہند میں ہندوانہ رسم و رواج کا غلبہ ہے، اور عالم عرب میں کوئی جہالت ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں لیکن ہم نے خود طے کر رکھی ہیں، جس کا دین کے ساتھ سرے سے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے رسوم و رواج کو، تہذیب و تمدن کو دین کا رنگ دے کر خواتین پہ بے جا پابندیاں عائد کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسانوں نے جو بیڑیاں ان کے فریسیوں نے، یہودیوں کے فریسیوں نے اور عیسائیوں کے ربانیون نے پہنائی ہیں، میں ان بیڑیوں کو کاٹ دیا۔ یعنی حریت فکر جو ہے اور آزادی کی نعمت جو ہے سوچنے سمجھنے کی اور ان کی جو معاشرے کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ خامہ فرسائی کی ہے کہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہے، اور اس کا جواب جو ہے آپ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے وہ پڑھیں کہ یہ تو اتنی بڑا مقام ہے کہ ان انبیاء کو جنم دینے والی ہستی جو ہے وہ عورت، وہ کبھی دنیا میں نہ آتے اگر ان کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ وہ عورت کا جو کردار ہے کسی معاشرے میں وہ خواہ ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بھائی کے روپ اپنا بیوی کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، وہ بڑا واضح ہے، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بڑی دے دی گئی ہیں، پورا نیریٹو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں اپنی پسند کی چیزوں کو اخذ کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں لیکن دین میں ان کی اجازت ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور یہ روش جو ہے یہ بیسیکلی یہودیوں کی روش، مسلمانوں کے نہیں۔ یہودی یہ کرتے تھے کہ تورات میں سے چند چیزوں کو لے لیتے تھے اور چند کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کی جو چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کی صورت میں بھی اور قرآن مجید میں جگہ جگہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم کتاب کی بعض کتابوں کو قبول کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اور پھر آگے کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے معاشروں میں بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ جی جو عورت کا کردار ہے، جو عورت کو اللہ نے حق دیا ہے، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے، جو اس کی معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کو آخرت کے اندر سرخرو کرنے کا باعث بھی ہے، اس میں سے چند چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں اور عورت کے اوپر اس کو تھوپتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھی، اگرچہ میرا میڈیکل سائنسز سے فارماسیوٹیکل سائنسز سے تعلق ہے، پہلی دفعہ میں نے بھی سوچا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، خواجہ عبد سعید صاحب مقصود بزنس ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ تھے، ہمیں فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ انہوں نے پڑھائی تھی۔ ان کا یار میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آج سے 15 صدی قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ سے وابستہ ہے، بین الاقوامی تجارت کرتی ہیں خاتون، لیکن آج ہم میرے بھائی نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، وہ دیکھیں معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایجز ہیں، قرون مسلمہ ہے، اندھیری رات تھی۔ حضرت خدیجہ اپنے تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام میں بھیجا کرتی،
یمن کی طرف روانہ کرتے اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا تھا پھر ان کے غلام تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، ان کے اونٹ تھے، لوگوں تک وہ خیر پیغام بھی کرتی تھی۔ ہم آج اس مخمصے میں ہیں کہ عورت کا جو رول ہے وہ صرف گھر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ گھر بھی اس کا رول ہے، بہت بڑا محاذ ہے گھر کا، اگر وہ نگلیکٹ ہو جائے تو واقعی معاشرے بنتے نہیں ہیں۔ لیکن جس نے یہ بتایا ہے کہ گھر میں وہ ایک مورچہ ہے جس کی حفاظت کی وہ مامور ہے، اسی نے اس کے ذمے اور بھی بہت سارے کام لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں نے کیا کیا کردار ادا کیے ہیں، وہی کردار ہمیں بھی آج مطلوب ہے اور وہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیکھیں کتنی حدیثیں روایت، صحاح ستہ کہتے ہیں نا، 6 بڑی کتابیں جو ہیں حدیث کی، ان میں دیکھیں حضرت عائشہ سے کتنے ہزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، تقریباً 4500 سے زائد۔ اور جب بھی ضرورت پڑتی کسی مسئلے پہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ کے ہاں حاضری دیتے اور جا کے مسئلہ بیان کرتے، اور وہ 2 منٹ میں اس کی تشریح اور توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں فرماتے۔ اتنا بڑا مقام ہے، یعنی تعلیم کا ایک فقیہانہ جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ عبداللہ بن مسعود ایک نامور صحابی رسول ہیں، بعد میں کوفہ منتقل ہو گئے، انہوں نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہا کہ اس کا منشا یہ ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، یہ اس کا مطلب نہیں۔ تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا، اور یہ اتنا بلند پایا ایک مرتبہ ایک عورت کو۔ ویسے تو حق آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تذکرہ حضرت مریم پر، وہ ایک کردار ایسے کہ جب قرآن کہتا ہے یا اختی ہارون، اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ میں نے اس کو فضیلت دی ہے تمام عالموں، تمام جہانوں والے مسائل عالمین اور تم۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پھر آپ کی بیٹی، ہم ہر جملے میں کہتے ہیں سیدہ فاطمہ النساء، ایسے ہی ہے نا، ان کا جو رول ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ان کا اسوہ جو ہے مادرانہ اسوہ بدو، وہ جو اسوہ ہے ان کا، وہ قوم کو اختیار کرنا چاہیے کہ صابرانہ رفاقت کا حق ادا کر دیا ہے اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کا، ٹھیک ہے۔ اور آپ بے شمار آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس خاوند کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جڑے ہوئے تھے بچپن سے لے کر آخر تک، ان سے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ تقاضا نہ کریں، ہونا چاہیے کس سے تقاضا کرنا ہے، خاوند کی ذمہ داری نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ اصل ذمہ داری جو ہے، جب کسی بچی کا خاوند کا نکاح ہوتا ہے تو کیا وہ ذمہ داری اٹھانے کا اقرار کرتا ہے، اس کی نان نفقے کی ذمہ داری۔ دو عورتیں نان نفقے کی ذمہ داری میں شریک ہوتی ہیں اپنے خاندان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ مرد سے بہت آگے کا کردار ہے کہ جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جو اصل ذمہ داری کسی اور کی تھی انہوں نے اٹھا لی اور رفاقت کا حق ادا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا معاشرہ ابھی بے شمار الجھنوں کا، مخمصوں کا شکار ہے، جس میں سب سے بڑا ہم نے کچھ چیزیں، کوئی پروفیشن طے کرنی ہے کہ جی یہ تو عورتوں کے ہیں اور یہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جیٹ ہوائی جہاز چلانے والی بھی بچیاں ہیں ایئر فورس میں، آرمی کے اندر بھی ہیں، اور عام کمرشل پروازیں بھی دیکھتے ہیں، اور پردے کے ساتھ جہاز اڑانے والی بھی ہیں، اور نرسنگ اور میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ دیکھیں، اور ٹیچنگ کا شعبہ جو پیغمبرانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا، اس میں خواتین کی بے شمار تعداد، اگر وہ نہ ہوتی تو ہماری بچیاں بچے پڑھ نہ سکتے۔ تو معاشرے کی سدھارنے میں، معاشرے کے اخلاق اور کردار میں، معاشرے میں پاکیزگی کو رواج دینے میں، معاشرے کو ایک ترقی یافتہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اور اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے
اور اپنے اہل خاندان کی عزت اور توقیر میں اضافہ کرنا، یہ سب خواتین کے کردار ہیں۔ اور خواتین کا کردار جو ہے اسے سیگریگیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ علی صاحب نے بتایا یہ ہمارے موضوعات ہیں، لیکن قرآن خطاب کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں عورتوں کا تذکرہ علیحدہ سے نہیں، یا ایھا الناس، سارے انسان کو، سوائے 2-3 جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کیا گیا، یا نساء النبی، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ تم جہالت کی سج دھج جو ہے تبرج الجاہلیہ قرآن نے کہا وہ مت دکھاؤ باہر۔ وہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، اور جو ان کا مرتبہ و مقام ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا، لہٰذا ان کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام عورتوں پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو۔ مطلب ہے کہ یو شوڈ بی مور ویجیلنٹ دین ادر، اور وہ ایک ادروائز یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ دیکھیں جہاں بھی خطاب کیا گیا یہی مرد اور عورت کی تخصیص یہ ایک جسمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن ان کے دائرہ کار میں کہیں آپ کو تقسیم نہیں ملے گی اس طرح کی۔ گھر کے بارے میں یہ جو کہا گیا قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کن کو کہا گیا کہ گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں میں قرار پکڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، ٹھیک ہے، بلا ضرورت ان کے بارے میں یہ تھا کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پہ یہودیوں نے مختلف بہتان ترازی شروع کر دی، تو قرآن مجید کی یہ آیات نازل۔ ورنہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت دیکھ لیں کہ تمام جنگوں میں خواتین شریک ہیں، مرد لڑ رہے ہیں، ان کے زخموں کی مرہم پٹی خواتین کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، احد کے میدان میں آتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ صحابہ شہید ہوئے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ بھی ہیں، کہ اللہ آپ سب کو لے کر جائے، اور ان کے میدان کو آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک جو ہے نا انکلوجر، تو اس وقت سیرت کی کتابوں میں ہے کہ خواتین جو ہیں اپنا لباس پنڈلیوں تک چڑھائے، یہ لفظ آتے ہیں کہ دوڑ دوڑ کر زخمیوں کو پانی پلائے۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ گھر کے اندر رہنا؟ یہ ہم نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اور ان کو اتنا تھوپا ہے کہ عورت جو ہے بازار میں نہیں جا سکتی، عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ ابھی تک سعودی عرب میں یہ حالت رہی ہے، چند 2 سال پہلے تک یہ عورت کو ڈرائیونگ کا حق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا حق دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو یاد ہوگا نا، آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ تنہا عورت، ٹھیک ہے، وہ جزیرۃ العرب سے سنا کہاں ہے؟ یمن، وہاں تک جائے گی اور اس نے زیور پہنے ہوئے ہوں گے، اور دوسری روایت میں کہ زیور کو اچھالتی ہوئی جائے گی اور کوئی اسے ڈزان پہنچانے والا نہیں ہوگا، اور مجھے کا سفر تشبیہ دی گئی اس میں بیٹھی ہوئی قافلے تک کیا ہو، اگر وہ مان لی جائے آج کی جو ہمارے معاشرے میں پریولنٹ سچویشن ہے، وہ اس کا دین کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بار بار ادھر توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کس بات پہ ہے؟ کہ شرم و حیا کے طے کرنا، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور وہ بھی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا گیا؟ سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر اگلی آیت میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کو کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ مردوں آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بالکل ایکویلٹی کے ساتھ۔ آج ہمارا معاشرہ اتنی جہالت پہ ہے کہ کسی بچی کو کسی چھوٹی سی بات کے اوپر قتل کر دینا اور غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دینا، یہ کتنا کبھی فیل۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ضرور آپ کی توجہ ادھر مبذول کرواؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پرپوز کیا ہے۔ آج میں اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام میسرہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلوں میں جاتے تھے تجارتی سامان کے لیے شراکت کی بنیاد پہ ٹریڈنگ کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لے جائیں گے جو مال و اسباب منافع ہوگا پھر تقسیم کریں. ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, اور ان کو پھر پرپوز کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آج میں ایک اسی پوائنٹ پہ دیکھوں, میں اپنی بیٹی کو, آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہ حق دیتے ہیں جو اللہ رسول نے اسے حق دیا کہ وہ خود کہے کہ نہیں میں نہیں یہاں شادی کرنا چاہتا, میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. تو ماں باپ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ماں باپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ایک بچی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ ایک ایسے شخص سے میری شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے نفرت مجھے ہو سکتی ہے اسی شخص سے, اور ابا جان بڑے ہوئے ہیں کہ وہی ہوگا رشتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلا اور کہا کہ ہر ایسا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسخ کر دیا, ختم کر دیا. اتنا ظلم کہ جہاں اس کی رائے, جس نے پوری زندگی گزاری, اس کی رائے کی کوئی رکت نہیں. اچھا جب یہ فیصلہ کیا تو اس بچی نے کہا بس میں یہی چاہتی تھی, میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں, میں نے اسے ختم کر دیا. وہاں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کا یہ حق جو ہے اس سے سلب نہ کریں. ہم نے کچھ اور حقوق رکھے ہوئے کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ہم وراثت کا حق نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو. اللہ اور اس کے رسول نے اسے حق دیا. معاشرہ کیسے ترقی کرے گا, معاشرہ کیسے پنپے گا کہ جس کے گھر کے اندر ڈکیتی ہو, آپ اس کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کو جہیز میں یہ چیزیں نہیں, جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, وہ تو ایک پیرنٹ ہوڈ ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو کوئی چیز دی ہے, اور ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے. احمد علی صاحب میرے گھر بھی گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارے خاندان میں میرے والد صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو یہ زمین تھی ہماری کہ یہ زمین دینی ہے. تو میرے ہمزلف جو ہیں وہ میرے پاس آئے, اللہ کے پاس جا چکے ہیں, بہاڑی سے ان کا تعلق تھا. وہ ایک کالج کے وائس پرنسپل تھے ملتان میں, ایم اے اکنامکس کیا ہوا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں, دادا جی بڑے اچھے ہیں, یاد لیکن یہ بڑا ضروری ہے. دیکھا ایک ہی سے خبر ہمارے کہ یہ تو ہمیں شریکے کو اپنے بندے پہ بٹھا لیتے ہیں, کبھی بالکل کو نہیں کسی نے دیا. اور مجھے ان کا جملہ یاد ہے, کہتے ہیں نہ دین میں نہ دنیا میں. میں نے کہا آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں, دین کو کہتے تو آپ کہتے ہیں نا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو یہ ایک مربع اتنا یہ مل گیا ہے, میری بیٹیوں کو مل گیا ہے, تو ہمارے خاندان میں کو رام بچ. انہوں نے کہا یہ دوسرے بھی کرنا پہلے کا بہت غلط ہے, انہیں ہم سمجھاؤ. انہوں کا دماغ چل گیا, عمر پیدا ہوگی, ایک نے تو مسائل پیدا ہو جاتے. وہی بہنوئی جو ہے اس کو پھر شریک بنا لینا, یہ شریک ہے. اور اللہ رسول نے ان کا حق دیا ہے بیٹی کا, ہم نہیں دیتے. اور جہاں جہاں یہ زیادتی ہے میں محسوس کرتا ہوں وہ گھر میں ہیں, برباد ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے تو کوئی تقاضا کرے, تو تقاضا کرنے والے جو ہوتے ہیں, لیکن وہ بیٹی جو ہے اس کو, وہ بہن جو ہے اس کو آپ نے لاکھوں کی تعداد سے آپ نے محفوظ کر دیا. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے, اس کا یہ چہرہ ہے. اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. ہمارے مجھے بھی یہ اللہ نے موقع دیا کہ کچھ شخصیات آتی تھیں, ہم نے ملتے تھے. سوڈان میں ڈاکٹر حسن ترابی عبداللہ کے پاس چلے گئے 3 سال پہلے. وہاں کے وہ سیکرٹری جنرل تھے وہاں کی رولنگ پارٹی کی. وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تو ہم اسٹوڈنٹ انہیں کچھ ملے, اور انہوں نے کہا کہ جو امپلائمنٹ ہے اس میں لیڈیز کا حصہ کیا ہے, اور قومی اسمبلی میں کیا ہے, اور سینٹ میں کیا ہے. تو ہمارے بہت سارے دینی ادارے جو ہیں وہ بھی بڑے شرمندہ ہو کے نیچے منہ کر کے وہ کہ یہ ہے بس 11 سیٹیں ہیں 342 میں. اس وقت اس نے کیلکولیٹر نکالا, فوراً ایسے ایسے کیا, واٹ از دی ریشو. اور لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے جا رہی تو ہماری بےزتی کرے گا یہاں بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعداد تو مور دین 51% ہے اس وقت. تو اس نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہے, ان کی بات کیوں نہیں سنی جاتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں خواتین سے اور خواتین کو یہ حق دیتے ہیں, ہم کون ہیں جو نہ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری دعائیں لے کر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آج بھی باب النساء موجود ہے لکھا ہوا. باب الجبریل ہے, باب النساء. جبریل ادھر سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, خواتین ادھر سے آ رہی ہیں مسجد نبی میں. آج میری بہن ہو بیٹی ہو ہماری مسجدوں میں عورتوں کا داخلہ بند. کہتے فطرے کا دور, عجیب بات. یعنی بازار میں جاؤ انارکلی میں شاپنگ کرو, لبرٹی میں جاؤ, نہ خامد کو اعتراض ہے نہ ماں باپ کو. اگر نام لیا کہ میں مسجد میں جاؤں گا, بالکل کالی کاٹ دی یہ کتنے لکھے. اب دیکھیں میں خواتین کا جو کردار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 28واں پارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. قد سمع اللہ, یقیناً سن لی اللہ نے اس کی بات. کس کی بات سن لی؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ. ان کے خاوند نے, جیسے آج کل آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں, خاوند نے یہ کہہ دیا تو میرے پہ حرام ہو. غصے میں بس وہ رونے لگی. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھیں کیا میرا کیا بنے گا. اس وقت یہ لیان کے اور ایلا کے قوانین جو ہیں قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے تھے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر کوئی یہ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیتے تھے. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے اللہ کی وحی سے بولنے کو ہی جاتا آتا نا, وہ پھر آتی. حتیٰ کہ انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. وہ کون؟ خولہ بنت ثعلبہ. وہ ایک دفعہ بڑھاپے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر ذرا روانہ عمر سے نبی سے صحابہ ساتھ تھے, کہیں اہم مشن پہ جانا تھا. وہ بوڑھی ہو چکی تھی, انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا. تو میری بات سن. وہ کھڑے رہے دوسرے بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھائی چھوڑتی نہیں ہے. تو باقی صاحب نے کہا کہ ہم نے وہاں پہنچنا تھا, آپ ان کی بات بعد میں سن لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہا جس بات اللہ نے سنی ہے میں کیسے وہاں سے خبر پاؤں. اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا. قد سمع اللہ, سن لی اللہ نے بات. اللہ کی مؤنث کا صیغہ ہے نا, اس عورت کی بات خولہ بنت ثعلبہ. اب ایک اور کردار میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مسجد نبی ہے, حضرت عمر جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں. حق مہر کی تعداد جو ہے وہ متعین کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا لوگ جو ہیں بڑے بڑے حق مہر باندھتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ پھر ان کے دلوں میں بڑی یہ جو ہوتا ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کی ایک تعین کر دو. خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت اٹھ جاتی ہے اور اس نے کہا کہ نہ لا سمع ولا اطاع, نہ میں نے سننا ہے ہم نے, نہ آپ کی بات مان لی. ٹھٹک گئے. فرمایا کیوں؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ تم اگر کسی عورت کو مقدرہ لفظ ہے تو ڈھیروں سونا بھی دے دو تو واپس نہ لو. انہوں نے کہا ڈھیروں سونے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا مرضی کو رکھ سکتے ہیں حق میں ہے. تم کون ہوتے ہو اس کی حد بندی کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کی, قرآن نے نہیں کی, تو آپ کون ہیں؟ نبی صاحب حضرت عمر نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کہا کہ عمر نے خطا کی تو اس دنیا میں صحیح بات. یہ ہے ہمارا معاشرہ, یہ ہے ترقی کا ماڈل کہ جس میں آزادی سوچنے کی, سمجھنے کی, اظہار کی, انتخاب کی اور آزادانہ پیشہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی. یعنی زراعت میں خواتین کا کردار. آپ میں سے پتہ نہیں کوئی گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی میں تو ایک دیہاتی پس منظر سے. ہماری مائیں بہنیں روٹیاں لے کر جاتی جہاں ہل چڑھا رہا ہے کام. وہ جب بکریاں جو ہیں گھر کے اندر ہیں ان کو کھولنا ہے, ان کو باندھنا بھی انہوں نے. یہ نہیں کہ صرف جھاڑو دیتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی ہمارے علاقوں میں آپ نے شاید دیکھا ہی نہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا جی چارہ اترنے کی مشین, وہ بھی خواتین نے اپنے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہر کام یعنی مشقت والا کام ہے زراعت میں, وہ بھی خواتین. اس وقت بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کام وہ ہے نا
اپنی ذمہ داریوں کا کوئی مسئلہ نہیں. یوں ہی اس نے کہا کہ بازار جانا ہے تو نہیں سلام نے نیچے کہا ہے ٹھیک کے بابو کتنے چلی روزے سے پوچھ چکے اور بازار یہ ہمارا تو بہت عجیب اسلوب ہے کہ ہم کرتے کیا ہے کہ وہی بات آدھی چیزوں کا انتخاب کر لیا ان پہ عمل پیرا ہو گئے دوسروں کو چھوڑ دیا. تو وہ جو ہے اس کو روش کو قرآن نے کیا کہا آتا تو میرے بالکل وقت شروع نہ بے بات کہ تم کتابوں کے بعد حصے کو ایمان رکھتے ہو بعد کو کفر کرتے ہو. ہمارا رویہ آج یہ تو میری بیٹیوں اور میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا اور آخرت کے راستے بڑے وسیع ہیں. اللہ کے ساتھ وابستگی اللہ کے رسول کے ساتھ والہانہ تعلق ان کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں جتنی ماشاءاللہ یہ کروا رہی ہیں ان کی کہیں بھی پابندی نہیں. عام طور پہ میں باتوں نے بتایا کہ ہم نے برٹشوں کا کورس شروع کروایا. میں نے اپنے پڑھے لکھے بڑے پروفیسر صاحبان کو دیکھنا کہ معاشرے میں بے حیائی بڑھتا ہے. میں کہ کیا ہوا ہے کہ کچھ گلی گلی سینٹر کھول دوں تو میں کہتا اللہ نے کیا ہے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس لیے بار بار آپ کی توجہ مطلب کرتا ہوں وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے نظافت کا طہارت کا صفائی کا زیبائش کا. لباس کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ اسلامی لباس کون سا ہوتا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں پینٹ شرٹ ڈالیے لگا ہے یہ تو مغربی لباس ہے اور کیا یہ شمار کے لیے اسلامی لباس ہے. ہر لباس اسلامی ہے. کہا گیا کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ساتر عورت کے جو سطر کے حصے ہیں ان کو چھپانے والا مرد کے جو سطر کے حصے ہیں ان کو چھپانے والا. دوسرا موسمی اثرات سے بچانے والا. آپ نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو نکھارنے والا ہو. منع نہیں کیجیے. صرف یہ کہا گیا کہ جاہلیت کی سجدھائی نہ دکھاتی تھی ہو جس میں یہ ہے کہ جس میں بے حیائی ہوتی ہے فرہنگی ہوتی ہے اس کی ممانعت. ادروائز خوشبو لگانا اچھے کپڑے جو ہیں پہنا. میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد زینت اختیار کرو جب تم سجدہ گاہ کی طرف آتے ہو. آج ہمارا پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو بھی اور خود بھی اس کے مرتکب ہوتے ہیں کہ میں اگر کہیں صبح کام کاج کرنے گیا ہم اچھی بنیاد کپڑے استری شدہ یہ مسجد جانا ہے اس کو لٹکا دینا ہے پہلے کپڑے پا لینے نے میلے پا لینے نے کہا میں تو مسجد اللہ نے منع کیا. اللہ کہتا ہے کہ زینت اختیار کر کے مسجد کا طہارت نظافت خوشبو لگی ہو کپڑے اچھے ہوں. وہ احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو ڈپٹی کمشنر یا پرنسپل کے دفتر میں جاؤ تو اچھے کپڑے اس کے ہاں جاؤ تو نہیں. آپ دیکھیں نا جمعے کی جو کھایا گیا ہے غسل کرو صاف کپڑے پہنو مسواک کرو خوشبو لگاؤ اللہ کے گھروں میں پہلے آؤ. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جس کو ہم نے دنیا بنا کر دین اور دنیا کی تفریق وہ فتنہ ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا. اگر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اس تفریق پہ عمل کریں تو غیر دینی کام ہے چاہے وہ مسجد کے اندر اور چاہے بازار کے اندر کوئی پتہ ہے لیکن اللہ رسول کی منشا کے مطابق کاروبار کرے تو ہے دینی کام کر رہے ہیں. حلال اور طیب رزق اپنے بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے کمائیں. تو میری بہنوں اور بیٹیوں بات میں نے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کی ہے تاکہ آسانی ہو کیونکہ وہی اسوہ ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے ان کے لیے قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ وہ ہے رول ماڈل. ان کی تعلیمات کو ہمیں پکڑنا چاہیے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت. یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے. یہ جتنے آپ کو کورسز ہیں آپ کریں یہ سیکھنے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیدائش سے لے کر آپ قبر تک اترنے تک سیکھنا ہے. لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ سیکھتی چلی جائیں. جس کو جتنے ہنر آئیں گے زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ہی کامیاب ہے. گھر بیٹھے دیکھیں بہت ساری بچیاں جو ہیں
जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है, नहीं घर बैठे 1,60,000 कमा रही हैं। परसों ही मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घर बैठे, तो मैंने पूछा उसके वालिद से, उन्होंने कहा वो तो गाँव में है हाफिजाबाद के, उनका वो उसमें बैठे काम करके भेज देती थी 1,60,000 का था भैया। ये किसने मना किया है कि हम ना करें? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों ना करें, ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों ना करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों ना हम इस्तेमाल करें, क्यों ना सीखें, कुरान और हदीस का इल्म क्यों ना सीखें। ठीक है, दुनियावी जिसको आप दुनियावी इल्म कहते हैं, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है उसकी बात है, तो हर इल्म जो है जो हमारे माशरे के लिए जरूरतमंद है वो हमें मतलूब, वो ज़रूरी है उसका इल्म हासिल करना, और दीन का इतना हासिल करना कि जिसमें हलाल और हराम में वजाहत हो सके हर एक पे करना। तो ये मैं चंद बातें आपके सामने इस लिहाज से रखना चाहता था कि हम अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लें। बड़ी सीधी शारा है, बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अल्लाह और उसके रसूल का है। हमने अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक, अब हिंदुओं में देखें तो सत्ती का रिवाज भी है, खामद फौत हो गया और उनको साथ ही जला दो, देखो कितना ज़ालिमाना है, शर्मनाक। और हम कहते हैं ये सिविलाइज्ड है, वो सेकुलर बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, एनलाइटेड मॉडरेशन, ये जहालत है। एनलाइटेड मॉडरेशन मॉडर्निटी या फ्यूचरिस्टिक कौन है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो है क़यामत तक के लिए, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए, आपकी रहनुमाई क़यामत तक के लिए है। तो लिहाजा हमें भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, दूर अंदेश, मुस्तकबिल को झांकने वाले, मुस्तकबिल आगे बढ़ के अपना करने वाले। और उसके लिए क्या है? अलूम व फ़नून की तालीम हासिल करना, उसको जज़ब करना, उसको मुआशरे के अंदर फैलाना, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी अपने पाँव पे खड़े हों। अब ये ख़वातीन का देखिए, आपने आजकल देखा होगा ये जो तुर्की ड्रामा चल रहा है, तमाम तरह एतराज़ात के लोग जो करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अपनी बहुओं को कहता हूँ, बेटियों को कहता हूँ, तो देखिए उन्होंने क्या चीज़ दिखाई है। कोई खातून आपको सातर लिबास के बगैर मिली नहीं, कितना बावकार लिबास पहना हुआ, ठीक है। हालांकि बड़े तलवार और तलफन जो है बड़े जालमाना नजर आते हैं उस वक्त की कबायली जिंदगी में। खवातीन जो है आपने देखा है कि वो कालीन बन रही किसी जगह, हालांकि वो खाना बदोश है। यानी सनत और हरफत के साथ जो ताल्लुक है, और हमारे तमाम तालीमी इदारों में मुसलमानों के ये अहम था कि साथ तवावत तबीब जो है होते थे, आलम दीन जो है वो साथ कोई ना कोई पेशा, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई चीज़। हमने उनको बुरा समझ लिया। हज़रत दाऊद के बारे में क्या आता है जी कुरान मजीद में? सूरह अल हदीद, लोहार थे। अल्लाह ने कहा है कि वो बड़ी बड़ी लगन बनाते थे, देरियाँ बनाते थे, और ये बड़ी बड़ी जंजीरें जो है वो बनाते थे। और उनकी फजीलतें देखें, वो बादशाह, उनके बेटा भी बादशाह। और कहा गया कि जब ये ज़बूर पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, तो कहा गया कि जो तयूर हैं, परिंदे हैं, माशूरा तक वो भी साथ, पहाड़ भी साथ। अल्लाह ने ऐसे उन्हें लाने दाऊदी हम कहते हैं कि वो दी। तो मेरी चंद बिखरी करती बातें हैं इस मौजू के हवाले से, कोई मुतय्यन करके मैंने कोई आपको नहीं, लेकिन मैंने चंद चीज़ें आपको इसलिए आपकी खिदमत में पेश की हैं कि आप इस पर सोचें। ये बेसिकली इग्निशन पॉइंट्स, आप इस पर सोचें, गौर व फिक्र करें, और अपना अक्ल व खिरत जो है उसको इस्तेमाल करें, अपने महारत कामा हासिल करें मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, और अपने घरों के अंदर भी सुधारने के लिए और मुआशरा सुधारने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल